دماغ حاضر رکھیے، سورہ انفال ہے، آیت نمبر 46 ہے۔ دوستو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پاکستانی مسلمانوں کو اگر برکت مل سکتی ہے، سعادت مل سکتی ہے، ترقی مل سکتی ہے، کامیابی کا زینہ مل سکتا ہے، تو وہ صرف رسول کی اطاعت سے ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، آپس میں متنازع نہ ہو جاؤ، آپس میں بٹ نہ جاؤ، آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ کر رہ جائے گی۔ میں آپ کو لے کر آتا ہوں سورہ آل عمران، اس کے آخری چند رکوعوں میں اللہ رب العالمین نے تبصرہ کیا ہے غزوہ احد پر۔ ہم سب جانتے ہیں غزوہ احد وہ غزوہ ہے، جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں منافقین کو، کفار کو جواب دیا ہے۔ منافقین اور کفار کیا کہہ رہے تھے جب مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے؟ کہ جناب مسلمان بڑے دعوے کرتے ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ فرشتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ خدا کی مدد تھی، تو مسلمان جیتی ہوئی جنگ کیوں ہار گئے؟ پڑھیں آیت نمبر 152، اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ۔ اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، فرشتے بھی تمہارے ساتھ تھے، اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ تھی، تم کافروں کی جڑ کاٹ رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ۔ جب تم نے محمد الرسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، رب العالمین نے وقتی طور پر ساری برکتیں تم سے لے لیں، ساری سعادتیں تم سے لے لیں، ساری ترقی تم سے لے لی۔ دوستو توجہ دلاؤں گا پوری امت کی، جب محمد رسول اللہ حیات ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ، آپ کے شاگرد جان نثاری کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ رسول اللہ کی زندگی میں، معرکہ جہاد میں رسول اللہ کی خلاف ورزی کر جائیں، ساری سعادتیں برکتیں خدا ان سے لے لے، تو امت مسلمہ کہاں ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے، توجہ رہے آپ کی، یہ آیت بتا رہی ہے جب بھی دنیا کے لیے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا جائے گا، اللہ رب العالمین کو یہ رویہ ناپسند ہے۔ آج امت مسلمہ رسول سے یا رسول کی اطاعت سے جو منہ موڑی ہوئی ہے، وہ کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ ہر بندہ پیسے کا پجاری، معذرت کے ساتھ، دولت کے پیچھے بھاگ رہا، مٹیریلسٹ بنا ہوا، مادہ پرست بنا ہوا۔ اللہ کی قسم، خاندان ٹوٹ گئے، خاندان بکھر گئے، برادریاں ختم ہو گئیں۔ 40 سال پہلے اترے، برادریاں مضبوط تھی نا جب پاکستان سے ہجرت کر کے آئے، خاندان مضبوط تھے، گھرانے مضبوط تھے، گھر کا بڑا پورے خاندان کو لے کے چلتا تھا، 4-8 بھائی ہوتے تھے، ایک گھر میں رہ کر خوشیاں بانٹتے تھے، غموں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ لیکن مادہ پرستی نے، جب مادہ پرستی کی وجہ سے اطاعت رسول سے نظریں پھیری، ساری برکتیں اڑ گئی ہم سے۔ اور خدا اس آیت میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو نصرت ہے وہ غیر مشروط نہیں ہے۔ امتی اور امت جو چاہیں کرتے رہیں، خدا کی مدد ملے گی نہیں۔ اللہ کی مدد مشروط ہے۔ جب امتی اور امت اللہ کی اطاعت گزار ہوگی، رسول کی فرما بردار ہوگی، اسے آخرت یاد ہوگی، اسے موت یاد ہوگی، جب اللہ رب العالمین کی مدد اترے گی دوست۔